نہیں دی تھی جانور کی تو کچھ لوگوں نے پہلے کر دی، اپنے جانور ذبح کر دی، یا روزہ نہیں رکھا کچھ لوگوں نے پہلے رکھ لیا۔ اب مفہوم صرف یہ تھا کہ ان کی قربانیاں یا ان کے روزے یا ان کے عمل، یہ حضور نے گفتگو نہیں فرمائی، بعض لوگ آقا کے کلام سے ذرا پہلے بول پڑے۔ جو بھی شان نزول ہو 3 ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، بس کل تفاسیر میں معاملہ حضور کی ذات اقدس کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ نہ اللہ قربانی دیتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ روزے رکھتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے صحابہ نے پہلے کلام کیا ہے۔ اب بتانا یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرے محبوب کے بولنے سے پہلے مت بولا کرو، میرے محبوب کے روزوں سے پہلے روزے نہ رکھا کرو، میرے محبوب کی قربانی سے پہلے قربانی نہ دیا کرو، میرے محبوب پر پہل نہ کیا کرو، بھلے وہ میری عبادت ہی کیوں نہ ہو، مگر جو میری محبوب سے پہلے کرے گا میری عبادت بھی ہے تو رد کر دوں گا، بے ادبی ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہے مگر فرماتا کیا ہے؟ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو۔ بھئی اللہ سے آگے بڑھنا کاہے کا؟ نہ کوئی اللہ سے آگے بڑھا تھا، نہ کوئی بڑھ سکتا ہے، نہ کوئی واقعہ ہوا۔ واقعات تو 3 ہوئے، یا تینوں میں سے کوئی ایک ہوا، اور ہوا آقا علیہ السلام سے پہلے کرنے کا، لیکن اللہ نے حضور کا ادب سکھانا اپنا نام جوڑ دیا تاکہ پتہ چلے کہ لوگ سمجھے کہ ادب مصطفیٰ ہی ادب خدا ہے، ادب مصطفیٰ ہی ادب خدا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنا نام ساتھ جوڑتے ہیں تاکہ کوئی حضور کے ساتھ نسبت کو معاذ اللہ کم تر نہ سمجھے۔ تو اسی طرح یہ اللہ انی احب اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ بھئی اگر مطلوب ہوتا فقط اللہ سے محبت کرنا تو ساری رات نمازیں پڑھتا، ہر وقت روزے رکھتا، کثرت سے عمل کرتا۔ اللہ کی محبت کی علامتیں تو یہ تھی، وہ تو خود فرما رہے ہیں صحابی کہ وہ کم ہیں، تو پھر اللہ کی محبت کاہے کی؟ محبت بتا رہا ہے یا رسول اللہ عمل تو یقیناً کم ہیں مگر حضور سے محبت ہے۔ آقا آپ کے لیے رات دن تڑپتا رہتا ہے، آپ کے دیدار کے لیے تڑپتا رہتا ہوں، آپ سے محبت ہے۔ اور جب حضور سے محبت کا ذکر ہو تو اسے صرف حضور کی محبت نہیں کہتے، حضور کی محبت ہی محبت خدا ہے، جوڑ کر کہتے ہیں تاکہ لوگ فرق نہ کر سکیں۔ اللہ کو بھی علم تھا، اللہ کے رسول کو بھی، ایک زمانہ آئے گا جب لوگ اللہ رسول کی محبت میں فرق کرنے لگ جائیں گے، ایک زمانہ آئے گا جب لوگ اللہ رسول کی ادب میں فرق کرنے لگ جائیں گے، ایک زمانہ آئے گا جب لوگ اللہ رسول کی قربت میں فرق کرنے لگ جائیں گے، ایک وقت آئے گا جب لوگ اللہ رسول کی بیعت میں، اللہ رسول کی رضا میں، اللہ اور اس کے رسول کی عطا میں فرق کرنے لگ جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے پورے قرآن میں جہاں ذکر کیا مصطفیٰ کا اپنا نام ساتھ لگا دیا تاکہ فرق کرنے کا فتنہ جڑ سے کاٹ دیا جائے۔ اب فرق ہے اور بے شک ہے تو صرف یہ کہ وہ خالق ہے اور حضور مخلوق ہیں، وہ خدا ہے حضور مصطفیٰ ہے، وہ مرسل ہے حضور رسول ہیں، وہ معبود ہے حضور عبد ہیں، وہ الہ ہے حضور اس کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ بھیجنے والا اور بنانے والا ہے حضور آنے والے اور بن سمر کے آنے والے ہیں۔ یہ فرق ضرور ہے مگر رہ گئی محبت، رہ گیا ادب، رہ گئی اطاعت، رہ گئی قربت، رہ گئی عطا، رہ گئی رضا، رہ گئی نسبت، رہ گیا حکم۔ کسی حکم میں خدا اور مصطفیٰ میں فرق نہیں سوائے حکم عبادت کے، حکم الوہیت و عبدیت کے۔ اب امت اس سے بڑھ کے فرق ڈالنا چاہے گی تو اس نے وہ عقیدہ اور وہ فکر اسلام سے اور مکہ اور مدینہ سے اور قرآن و حدیث سے نہیں لیا، وہ یقیناً کسی اور جگہ سے آیا ہے۔ اب بھلے اس کو قرآن کی آیتوں کی غلط درس میں کوئی بیان کرتا پھرے، حدیثوں کے ذریعے بیان کرتا پھرے، عقلی دلائل سے بیان کرتا پھرے، جو عنوان چاہے رکھ لے، مگر وہ فکر مصطفیٰ اور خدا کا عطا کردہ
قرآن اور حدیث کا فکر نہیں. اس لیے صحابی نے کہا, صحابی کی زبان نہیں ہے, آپ ذخیرہ حدیث اٹھا لیجئے, 1,00,000 حدیث کو نکال لیں. کتنی کہہ رہا ہوں؟ 2,00,000 نکال لیں, 5,00,000 حدیث کو نکال لیں. آپ کو معلوم ہے میں نے جامع السنہ مرتب کی ہے حدیث پاک کی, 30,000 احادیث کا مجموعہ, 30,000 احادیث کا مجموعہ, اور 30,000 کا حدیث کا مجموعہ نخبہ نچوڑ نکالنے کے لیے 3 سے 5 لاکھ تک احادیث کے سمندر سے گزرنا پڑا ہے. 3 سے 4 لاکھ احادیث میں سے ورگردانی کرنی پڑی, ان میں سے چن کے 30,000 احادیث نکالی. 5 لاکھ اگر کسی کا نصیب ہو اٹھا لے کتابیں, چھپی ہوئی بھی ہیں, انٹرنیٹ پر بھی 1400 کتابیں اویلیبل ہیں. میں ایک پتے کی بات بتا رہا ہوں, ایک حدیث مجھے کوئی شخص دکھا دے کل ذخیرہ حدیث میں, کیا کل ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث دکھا دے تاکہ میں اپنی رائے بدل لوں, اپنی کہی ہوئی بات واپس لے لوں, اپنی اصلاح کر لوں. میں اصلاح کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہوں. میں ضدی طبیعت کا آدمی نہیں ہوں, میں صوفیاء فقراء کو ماننے والا آدمی ہوں, درویشوں کو ماننے والا ہوں. کوئی لمحہ کوئی میری غلطی کی نشاندہی کر دے میں چوم کر لے لیتا ہوں. لاکھوں حدیث کے ذخیرے سے کوئی مجھے ایک حدیث دکھا دے کہ آقا علیہ السلام نے کبھی کوئی بات صحابہ کرام سے پوچھی ہو, اس بات کا جواب دو. اور آپ کو اگر کوئی پوچھیں بتاؤ کیا جواب ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں واللہ عالم بالصواب, اللہ بہتر جانتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ حاجی صاحب یہی کہتے ہیں نا, اللہ بہتر جانتا ہے. یہ اللہ بہتر جانتا ہے پاکستانی اور ہندوستانی عقیدہ ہے. میں معذرت کے ساتھ, یہ پاکستانی عقیدہ ہے, آپ کا ہندوستان میں گھڑا ہوا عقیدہ ہے, یہاں کا اس زمین کا گھڑا ہوا عقیدہ ہے. یہ صحابہ کرام کا مکہ اور مدینہ سے جاری ہونے والا عقیدہ نہیں ہے. یہ وہ عقیدہ نہیں جو صحابہ کی مجلس میں ہوتا تھا. اس لیے میں نے کہا لاکھوں حدیثوں کے ذخیرے میں مجھے ایک دکھا دیں کہ آقا علیہ السلام سے آپ سے پوچھیں تو کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے, ایسے کہتے ہیں. اب سینکڑوں مرتبہ آقا علیہ السلام کو مختلف مواقع آئے, آپ نے کوئی بات صحابہ سے پوچھی, بتاؤ بھئی کیا کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے کبھی نہیں کہا زندگی میں کہ اللہ بہتر جانتا ہے. صحابہ کرام ہمیشہ کہتے اللہ اعلم ورسولہ, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یہ کراچی کے مفتی اعظم ہیں علامہ مفتی محمد رفیق الحسنی. بولیے کوئی ایک حدیث آپ کی نگاہ میں ہے جس میں صحابہ نے کہا ہو اللہ بہتر جانتا ہے اور حضور کا نام چھوڑ دیا ہو؟ جی آپ اونچا کھڑے ہو کے کہیے نا, کھڑے ہو کر کہیے, ہاں کہیے یا نہ, کھلی بات ہے. بیٹھیے. اللہ و عالم, اللہ اور رسول دونوں ملا کے اللہ و عالم اور رسول. میں نے اوپن بات کر دی, صحابہ کبھی رسول کا نام خدا سے جدا نہ کرتے, جب پوچھتے عرض کرتے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. مینا کا میدان ہے, اٹھائیے صحیح بخاری, صحیح مسلم, بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث, کتاب العید, خطبہ مینا, بخاری اور مسلم کا خطبہ مینا. جب عرفات سے آئے آقا مینا میں قربانی کے دن, تو مینا میں خطبہ ارشاد فرمایا. 1.25 لاکھ صحابہ کا اجتماع ہے, 1.25 لاکھ. ایک نمونہ دے رہا ہوں صرف, اور اس نمونے سے صحابہ کرام کی پوری زندگی اور سارا ذخیرہ حدیث بھرا پڑا ہے. آقا علیہ السلام نے پوچھا 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے, متفق علیہ حدیث, پوچھا ای یوم ھذا, سادہ بات ہے, مینا میں کھڑے ہیں صحابہ کرام. کھڑے کہاں ہیں؟ مینا میں. قربانی دے کر آئے ہیں, اور قربانی کا خطبہ آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں. قربانی دینے والے ہیں, قربانی کا خطبہ ارشاد فرما رہا ہے. سادہ بات ہے بھائی, 10 ذی الحج ہے. پوچھا ای یوم ھذا, آقا یوم عید ہے, قربانی کا دن ہے, 10 ذی الحجہ ہے.
کسی کو